ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی فوج میں ایک عام افسر کے طور پر سفر شروع کیا، پھر ملک کا آرمی چیف بنا، اقتدار پر قبضہ کیا، کئی سال تک پاکستان پر حکومت کی، دنیا کے طاقتور رہنماؤں کے ساتھ بیٹھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا، اور پھر آخر کار جلا وطنی، مقدمات اور تنہائی کا سامنا کیا۔ کیا پرویز مشرف ایک ہیرو تھے یا ایک آمر؟ کیا انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنایا یا مشکلات میں دھکیلا؟ اور آخر ان کی زندگی کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پرویز مشرف کی پوری زندگی، بچپن، فوجی کریئر، کارگل جنگ، اقتدار پر قبضہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، بینظیر بھٹو کے دور، عدالتی مقدمات اور وفات تک کے تمام اہم واقعات جانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی جن کے بارے میں آج بھی لوگوں کی رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگ انہیں پاکستان کا بہترین حکمران کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں جمہوریت کے خلاف جانے والا فوجی حکمران قرار دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جنرل پرویز مشرف کی، ایک ایسے شخص کی جس نے اقتدار کی بلندیاں بھی دیکھی اور زوال کی تلخیاں بھی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے وہ تمام راز اور حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید مشرف الدین ایک سرکاری آفیسر تھے، جبکہ والدہ بیگم زرین ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ جب 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا تو لاکھوں مسلمانوں کی طرح ان کا خاندان بھی پاکستان ہجرت کر آیا۔ یہ خاندان کراچی میں آباد ہوا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن پاکستان کا صدر اور آرمی چیف بنے گا۔ پرویز مشرف کا بچپن نسبتاً اچھا گزرا۔ وہ تعلیم میں بھی مناسب تھے اور کھیلوں میں بھی خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی نڈر اور پراعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ پرویز مشرف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلہ لیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ 1964 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ فوجی زندگی نے ان کے اندر نظم و ضبط، سختی اور قیادت کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا۔ جلد ہی وہ اپنے ساتھی افسروں میں نمایاں ہونے لگے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک سال تھا۔ مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ پرویز مشرف بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ انہوں نے بعد میں کئی انٹرویوز میں اعتراف کیا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس واقعے نے ان کی سوچ اور فوجی حکمت عملی پر گہرا اثر ڈالا۔ پرویز مشرف نے پاکستان کی ایلیٹ فورس SSG میں بھی خدمات انجام دی۔ یہ وہ فورس ہے جسے پاکستان کا کمانڈو دستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں خدمات انجام دینا آسان نہیں ہوتا۔ SSG صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ غیر معمولی ذہنیت بھی درکار ہوتی ہے۔ یہی تجربہ بعد میں ان کی شخصیت کا اہم حصہ بنا۔ وہ خطرات مول لینے والے اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے والے افسر سمجھے جانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف ترقی کرتے گئے۔ انہوں نے مختلف اہم فوجی عہدوں پر خدمات انجام دی۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں فوج کی اعلیٰ قیادت تک پہنچا دیا گیا۔ 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں پاکستان کا آرمی چیف مقرر کیا۔ یہ فیصلہ بعد میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ چند ہی ماہ بعد ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے پورے ملک کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بدعنوانی، سیاست، انتشار اور معاشی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق فوج نے ملک کو بچانے کے لیے مداخلت کی۔ انہوں نے احتساب، ترقی اور اصلاحات کے وعدے کیے۔ اس خطاب کے بعد ملک میں ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ فوجی مداخلت کو ضروری قرار دے رہے تھے، جبکہ کچھ حصے جمہوریت پر حملہ سمجھ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے مشرف حکومت کا خیر مقدم کیا۔ لوگ بدعنوانی اور سیاسی کشمکش سے تنگ آ چکے تھے۔ بہت سے پاکستانیوں کو امید تھی کہ فوجی حکومت ملک میں استحکام لے کے آئے گی۔ پرویز مشرف نے خود کو پاکستان کا صدر مقرر کر لیا۔ اب وہ بیک وقت صدر اور آرمی چیف دونوں تھے۔ یہ غیر معمولی طاقت تھی۔ ملک کے تقریباً تمام اہم فیصلے ان کے ہاتھ میں آ چکے تھے، لیکن ابھی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ چند ہی دنوں بعد دنیا کا ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا تھا جو نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملے۔ افغانستان میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات پاکستان تک پہنچنے لگے۔ سرحدی علاقوں میں شدت پسند گروہوں کی سرگرمیاں بڑھنے لگی۔ خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔
فوجی تنصیبات مساجد، بازار اور عوامی مقامات نشانہ بننے لگے۔ پاکستان کے ہزاروں شہری اور سیکیورٹی اہلکار اس جنگ میں جان سے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ملک خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ پرویز مشرف کے دور کا ایک اہم پہلو نجی ٹی وی چینلز کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بہت محدود تھا۔ مشرف حکومت نے متعدد نجی نیوز چینلز کو اجازت دی۔ اس فیصلے نے پاکستان کے میڈیا منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لوگوں کو مختلف آراء سننے کا موقع ملا، لیکن یہی میڈیا بعد میں مشرف حکومت پر شدید تنقید بھی کرنے لگا۔ مشرف کی ملاقاتیں امریکی صدر، یورپی رہنماؤں اور عالمی اداروں کے سربراہان سے ہونے لگی۔ بین الاقوامی میڈیا ان کے انٹرویوز نشر کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دنیا بھر میں پاکستان کا نام اکثر پرویز مشرف کے نام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ 2006 تک کا عرصہ مشرف حکومت کے نسبتاً مضبوط دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فوج ان کے ساتھ تھی، حکومت ان کے کنٹرول میں تھی، بین الاقوامی حمایت بھی موجود تھی، معیشت بھی نسبتاً مستحکم دکھائی دے رہی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کی بلندیاں ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اور جلد ہی ایسے واقعات رونما ہونے والے تھے جو پرویز مشرف کی اقتدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں گے۔ ایک مسجد کا آپریشن، ایک معطل چیف جسٹس، وکلا تحریک اور ایک ایسے سیاسی رہنما کی المناک موت، یہ تمام واقعات ان کے زوال کا آغاز ثابت ہوئے۔ پرویز مشرف کی زندگی اور حکومت کے لیے ایک فیصلہ کن سال ثابت ہوا۔ اسلام آباد کے مرکز میں واقع لال مسجد کئی مہینوں سے خبروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مسجد اور اس سے منسلک مدرسوں کے طلباء حکومت کے خلاف مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو رہے تھے۔ صورتحال آہستہ آہستہ کشیدہ ہوتی گئی۔ حکومت اور مسجد انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن کوئی مستقل حل نہ نکل سکا۔ آخرکار جولائی 2007 میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ لال مسجد آپریشن کے بعد شدت پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں خودکش دھماکے ہونے لگے، فوجی قافلے، پولیس مراکز اور عوامی مقامات نشانہ بننے لگے۔ پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل تھا، لیکن اب خطرات مزید بڑھنے لگے۔ اسی دوران ایک اور بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا۔ مارچ 2007 میں پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کر دیا۔ یہ فیصلہ غیر متوقع تھا۔ ملک بھر کے وکلاء نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ احتجاج ایک بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور اہم سیاسی پیش رفت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کئی سال بعد جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ ان کی واپسی نے سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا۔ کراچی میں ان کے استقبال کے لیے لاکھوں افراد جمع ہوئے، لیکن واپسی کے دن ہی ان کے قافلے پر حملہ ہوا جس میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ بینظیر اس حملے میں محفوظ رہیں، مگر خطرات بڑھ چکے تھے۔ نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آئین کے بعض حصے معطل کر دیے گئے، میڈیا پر مزید پابندیاں لگائیں گی، عدلیہ کے کئی ججوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف کا انتقال دبئی میں ہوا۔ ان کی عمر 79 ایئرز تھی۔ ان کی وفات کی خبر پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ زندگی عجیب ہے، کبھی ایک انسان اقتدار کے عروج پر ہوتا ہے، اس کے ایک حکم سے پورا ملک حرکت میں آ جاتا ہے، لوگ اس کے فیصلوں پر بحث کرتے ہیں، دنیا اس کی بات سنتی ہے، مگر وقت گزرتا ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، عہدے چھن جاتے ہیں اور آخرکار انسان صرف اپنی یادوں اور اپنے اعمال کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ پرویز مشرف کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے، ایک مہاجر بچے سے لے کر آرمی چیف بننے تک، آرمی چیف سے صدر بننے تک، صدر سے جلا وطن ہونے تک اور جلا وطنی سے آخری سفر تک۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں طاقت بھی ہے، کامیابیاں بھی ہیں، تنازعات بھی ہیں، فیصلے بھی اور تاریخ کے کئی سبق بھی۔ آپ کی نظر میں پرویز مشرف ایک ہیرو تھے یا ایک متنازع حکمران؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔